أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وإلها واحدا أحدا صمدا ألم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة عليك وآله وسلم کثیرن کثیرا حرفن حرفن نلفن نلفن دائمن ابدن بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ مرکز افضلیہ کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج پھر اللہ والوں کی مخصوص باتوں کو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ مغز اسلام اور جوہر اسلام کے سیریز کے تحت آئیے آج ہم لوگ جو ہے گفتگو کرتے ہیں اللہ والوں کے مخصوص باتوں کے اوپر، اور اس پر تھوڑا جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عنوان ہم لوگ آج دیکھیں گے ملفوظات شیخ احمد آمون رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ احمد آمون رحمۃ اللہ علیہ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ میں سے ہیں، اور ان کے مخصوص ملفوظات ہم نے کوٹ کیا ہے۔ کچھ مخصوص باتوں پر توجہ فرمائیے، غور فرمائیے۔ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے 3 قسمیں ہیں۔ حضرت شیخ احمد آمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے 3 قسمیں ہیں۔ اول یہ ہے کہ طالب افعال ذمیمہ یعنی برے افعال و حرکت سے دور رہے، اور یہ نفس کی پاکی ہے۔ دوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری تمام چیزوں سے منہ موڑ لے، اور یہ قلب کی صفائی ہے۔ اور سوم یہ ہے کہ اپنی صفات سے دور رہے، اور یہ روح کی تجلی ہے۔ پس طالب حق کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی صفات سے دور رہے تاکہ وہ خداوند تعالیٰ کی صفات کے ساتھ بقائے دوام حاصل کر سکے، یعنی کہ تزکیہ نفس، تصفیہ قلبی اور تنزیہ روحی۔ یہ 3 اقسام ہیں مولا تک پہنچنے کے۔ اول نفس کے برائی سے پاکی، دوم غیر اللہ سے پاکی، اور تیسرا اپنی خودی سے نکل آنا۔ یہی راستے ہیں مولا تعالیٰ کی قربیت اور وصلت کے۔ یاد کیجئے اس کے پہلے والے کلپ میں ہم نے جو ہے تزکیہ، تصفیہ اور تنزیہ کے بارے میں گفتگو کیا تھا، جس کے بارے میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ تینوں چیزوں کو کرنے میں ایک سالک کو 12 یعنی 12 یا 36 سال لگ سکتے ہیں کم و بیش۔ تو اسی موقع پر اور اسی حوالے سے یہ بات حضرت شیخ احمد آمون رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کی 3 قسمیں ہیں، یا 3 اسٹیپ مانا جائے اس کو۔ وہ یہ ہے کہ پہلے طالب جو ہے افعال ذمیمہ سے نکل آئے، یعنی نفس کی پاکی کرے، ہے نا۔ پہلے افعال ذمیمہ سے نکل جائے، اس کے بعد جو ہے کیا کرے، اپنے قلب کی صفائی کرے، اور اس کے بعد کیا کرے، روح کی تجلی کرے، روح کا جو ہے تنزیہ کرے۔ یہ 3 بہت بڑا اسٹیپ ہے، اس کو ہر سالک کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے پیر کی نگرانی میں یہ کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو اور تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم نفس کو پاک کرنے کی بات کرتے ہیں، دیٹ مینس ہم افعال ذمیمہ اور برے فعل و حرکت سے ہم کو نکلنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نفس کو پاک کریں گے، یعنی ہمارا نفس جو حیوان ہے اس کو ہم انسان بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو نفسانی رنگ ہے اس نفسانی رنگ کو قلبی رنگ میں لائیں گے، اور اپنے قلب ذکر کو مکمل کریں گے۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے، تصفیہ قلبی ہے۔ تو تصفیہ قلبی سے کیا ہوتا ہے، ہم اپنے دل کی صفائی کریں گے، اور ہم ذکر قلبی اور ذکر روحی کو مکمل کریں گے۔ اسی طرح سے تیسرا جو اسٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ ہم تنزیہ روحی کریں گے، اور اپنے صفات سے بھی نکل آئیں گے، یعنی اپنے جو اوصاف حمیدہ ہمارے ہیں بشری صفات، اس صفات سے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اسی کو ہم تنزیہ روح کہتے ہیں۔ یہاں پر ذکر روحی، ذکر سری، ذکر خفی، اخفا وغیرہ مکمل کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہم جو ہے کیا کریں گے، نفس کی پاکی کریں گے، قلب کی صفائی کریں گے، اور روح کو مجلہ کریں گے، اور اس طریقے سے پورا سلوک کا راستہ طے ہوگا،
اور تمام اذکار مکمل ہوں گے اس راستے میں، اور کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت وقت کی ضرورت ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ حضرت شیخ احمد آمون رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، انہوں نے اللہ تک پہنچنے کے 3 اسٹیپ بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ پہلا مقام نفس سے گزرنا، دوسرا مقام قلب سے گزرنا، تیسرا جو ہے مقام روح سے گزر کر سر و خفی اخفا تلک پہنچنا۔ یہ وصال کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ دادا سرکار مہمند شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ بھی جب ذکر کرتے ہیں نمازوں کا تو 6 ذکر کا نام لیتے ہیں، اور بالخصوص 3 نماز کا ذکر قرآن کے حوالے سے ثابت کرتے ہیں، نماز نفس، نماز قلب، نماز روح، جس کے اندر پوری روحانیت کو آپ نے کور کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو موجودہ حالت میں نفس کے حالت میں ہے اس سے نکلنا ہے، قلب تلک پہنچنا ہے، پھر روح تلک آنا ہے، پھر سر خفی اخفا اور انا تلک جانا ہے، یعنی آگے کے منزلوں کو طے کرنا ہے، اور ہر مقام میں آپ کو ذکر اور نماز سے فائدہ اٹھانا ہے، اور تزکیہ، تصفیہ اور تنزیہ کو کرنا ہی ہوگا، کوئی گزارا نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ جو ہے ان چیزوں کو بڑے مذاق اور ہلکے میں لیتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں کی تہ تک پہنچیں اور سچے رہنمائی میں ان سفر کو مکمل کریں، یہ بہتر ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اگلا ملفوظ دیکھتے ہیں حضرت احمد آمون رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب کو چاہیے کہ فنا کی کشتی پر سوار ہو تاکہ بقا کے ساحل تک پہنچ سکے۔ اسے جاننا چاہیے کہ فنا کی کشتی کیا ہے، یعنی لا الہ، اور بقا کے ساحل کیا ہے، یعنی الا اللہ۔ بس اپنے تمام معلومات اور مقاصد کو لا کی کشتی پر رکھے تاکہ دریائے ہویت میں سیر کر سکے۔ لا الہ الا اللہ کی اس بات میں اس قدر غوطہ لگائے کہ مقام بقا تک رسائی ممکن ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جو ہے لا الہ الا اللہ کے منزلوں کے بارے میں بہت عمدہ طریقے سے بیان فرمایا، اور فنا کی کشتی پر سوار ہو کر بقا کی ساحل تک پہنچنے کی بات کہی ہے، اور یہ باتیں ہم لوگ اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں، چنانچہ یہ بہت ہی عمدہ اور اصل بات ہے۔ جب ہم لا کے منزلوں سے گزرتے ہیں تو ہویت میں سیر کرتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کے اسبات میں اس قدر غوطہ لگاتے ہیں کہ مقام بقا حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تمام کھیلا جو ہے کلمے پر ہی ہے، تمام راہ سلوک کی منزلیں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ اسی لیے بعض پیروں نے اپنے آپ کو کلمے والا پیر کہا ہے نا، بعض پیروں نے اپنے آپ کو کلمے والا پیر کہا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ذکر ہے، اس ذکر کو افضل الذکر بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بھاری ذکر ہے، اور تمام ذکر اسی سے ٹوٹ کر کے نکلے ہیں، مختلف طریقے سے صوفیوں نے کیا ہے۔ مقصد اسی کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب اس کو مکمل ہم کریں گے تو کیا ہوگا، تمام لطائف کو درجہ بدرجہ ہم روشن کریں گے، اور تمام منازل کو طے کریں گے، اور مقصد و حصول تک پہنچ سکیں گے۔ بہت خوب۔ جناب شیخ احمد آمون رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات سے ہو کر نکلی ہے، یعنی ان کے تعلیمات کا جو ہے مغز ہے اور چھن کر آ رہا ہے۔ چنانچہ تمام چاہنے والے حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے اور فردوسی سلسلے کے اور دیگر تمام سلاسل کے جو ہے چاہنے والے معتقدین حضرات اور مریدین حضرات سے میری گزارش یہی ہوگی کہ ان اقوال کو جو ہے قلم بند کیا جائے، اور ان اقوال پر جو ہے تبصرہ کیا جائے خانقاہوں میں، اور ان اقوال پر عمل پیرا ہویا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا اقوال جو ہے دیکھتے ہیں۔ طالب کو چاہیے کہ خلوص کا تاج سر پر رکھے اور حضوری کے کمر بند کو کمر استقامت پر باندھے، عبودیت کے سواری پر سوار ہو کر اور ہاتھوں میں عبادت کا تازیانہ لے کر میدان وحدت میں اپنے گھوڑے کو تازیانہ لگائے اور دوڑائے، تاکہ ان صفات کے ساتھ جن کا ذکر قل هو اللہ احد اللہ الصمد میں ہے، مقام احدیت تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ جناب والا یہاں پر گفتگو سماعت کر رہے ہیں، مقام احدیت کی گفتگو یہاں پر سے شروع ہوئی ہے، اور خلوص کے تاج کے ساتھ
ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا اس کو پھر سے دیکھیے کہ طالب کو چاہیے کہ خلوص کا تاج سر پر رکھے اور حضوری کے کمر بند کو کمر استقامت پر باندھے۔ خلوص کا تاج سر پر رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ جو ہے عمل پیرا ہوں، اور حضوری کے ساتھ استقامت پر باندھیں کمر، اس کا مطلب کہ حضوری اختیار کریں اور عبودیت کی سواری پر سوار ہو کر ہاتھوں میں عبادت کا تازیانہ لیں، عبادت و ریاضت میں اپنا وقت لگائیں اور میدان وحدت میں اپنے گھوڑے کو تازیانہ لگائیں، یعنی میدان وحدت میں خود کو دوڑانا ہے، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد کا جو ذکر ہے اس کی جو ہے تصدیق کرنی ہے قلب و جگر سے، اور ان صفات کے ساتھ ہم اپنے آپ کو متصف کریں گے، یعنی اللہ کے رنگ میں مکمل طور سے رنگنا شروع کریں گے، اور اس طریقے سے ہم مقام احدیت پر پہنچیں گے، جہاں پر یہ بات جا کے قائم اور دائم ہوتی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہاں پر احد ہی احد ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے کیا ہوتا ہے، قلب و روح و سر و خفی اخفا و انا کی منزل طے ہوتی ہے، اور انا کی جو ہے منزل مکمل ہوتی ہے۔ احدیت اور مقام واحدیت سے بھی ہم لوگ جب گزر جاتے ہیں تب یہ ساری منزلیں جو ہے ہم پر جو ہے واضح ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اللہ والوں کے رہنمائی میں چلنے سے ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اگلا کوٹ دیکھیے، طالب کو چاہیے کہ اپنے دل کے سر کو آب توحید سے سینچے اور اپنی روح کو ظہور حق کے دوران روشن کر لے، اور اللہ کی تجلیات میں غواصی کرے، تاکہ الانسان سری یعنی کہ انسان میرا راز ہے، اور انا سرہ یعنی میں اس کا راز ہوں کے مقام تک پہنچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ روح کو جان کہتے ہیں، اور جان کے اندر جوہر راز جو ہے اسے جانا یعنی جانے جان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اللہ والوں نے اپنی گفتگو میں آپ سماعت فرما رہے ہوں گے کہ جس طریقے سے نفس سے شروع کیا، قلب کا ذکر کیا، پھر روح کا ذکر کیا، اور آپ نے دیکھا کہ مقام احدیت اور واحدیت کا بھی ذکر ہوا۔ اب دیکھیے سر اور خفی کا بھی ذکر اس بیان میں آ رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کس طریقے سے جب ہم جو ہے راز اور جوہر راج سے سرفراز ہوتے ہیں تو اپنے راج سے جب پردہ اٹھنا شروع ہوتا ہے تو گویا کیا ہوتا ہے، ہم سر و خفی میں داخل ہوتے ہیں اور راز بھید سے واقف الاسرار ہوتے ہیں۔ اور بہت اچھا نام انہوں نے رکھا کہ جان کے اندر جو جان ہے، یعنی روح کے جان کو، یعنی نفس کے اندر قلب، قلب کے اندر روح، روح کے اندر سر ہے، سر کے اندر خفی ہے، خفی کے اندر اخفا، اخفا کے اندر انا ہے، یعنی پردہ در پردہ اور بھید در بھید ہے، تہ در تہ ہے۔ گویا کہ اس طریقے سے ایک انسان کے اندر 7 انسان موجود ہوتا ہے، اور لیئر بائی لیئر ہم جو ہے کیا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ سے آشنا ہوتے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم ایک انسان سے انسان کامل بنتے ہیں، اور جب انسان کامل بنتے ہیں تب سمجھ لیجئے کہ وہ جوہر راز ہم پر فاش ہوتا ہے، اور ہم صرف انسان رہ جاتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ یعنی دیکھنے میں تو ہر انسان ایک طرح ہوتا ہے، لیکن یہ آپ 7 لیئر کی بات اگر یہاں پر ہو رہی ہے تو اس سے صاف واضح ہے کہ کون انسان کس لیئر پر ہے یہ پتہ لگانا بڑا ہی مشکل ہے۔ یہ جو ہے جو آنکھ والے لوگ ہوتے ہیں، جس کے پاس چشم بینا ہے، جس کے پاس چشم باطن ہے یا نور و فراست ہے، وہ جو ہے لوگوں کے گفتگو سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے منزلت سے، ان کے کردار و سیرت سے یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بندہ نفس کا ہے کہ قلب کا ہے کہ روح و سر خفی کا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ امید ہے میری باتیں ہمارے سامعین کو بہت عمدہ طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور آگے بڑھتے ہوئے ان چیزوں کو اور دیکھیے۔ اس طریقے سے جب ہم جوہر راز سے آشنا ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم پر جو ہے تمام راز منکشف ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے زبان میں وہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے واصل بحق ہو جاتے ہیں، اور وصال اللہ کی راہ کو ہم طے کر لیتے ہیں، اور ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا جو ہے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، حضوری کے ساتھ ہوتا ہے، بلا غفلت کے ہوتا ہے،
ہم جب کام بھی کرتے ہیں تو غافل نہیں ہوتے، ہم جب سوتے بھی ہیں تو غافل نہیں ہوتے، ہم جب کہیں جاتے بھی ہیں اور گھومتے بھی ہیں تو ہم غافل نہیں ہوتے، اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو بھی غافل نہیں ہوتے، اور ذکر نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی ہم غافل نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے لیئرز جو ہیں سارے کے سارے کنیکٹڈ ٹو گاڈ ہو گئے ہیں، اور میں نہیں رہا، میرے ساتھ ہمیشہ وہی وہ ہے اور وہی وہ ہے، صرف ایک حجاب بچ جاتا ہے جو ظاہر طور سے دکھتا ہے لوگوں کو، اور عام انسان آسانی سے بیوقوف بنتے ہیں، یعنی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا ویسے لوگوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور ویسے لوگوں کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انسان نما جو ہے مرد کامل کی پہچان اللہ تعالیٰ سب کو دے، اور ویسے لوگوں سے ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ ان کی جو ہے ایک لمس اور ان کی ایک چھون اور ان کی ایک دعا اور ان کا ایک گفتار اور ایک جو ہے زبان کا ہلانا، حرف شکایت آپ کو جو ہے بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا ویسے لوگوں سے ہم ضرور الرٹ کرنا چاہیں گے تمام حضرات کو۔ آگے کے کوٹ میں دیکھیے 5واں کو جو ہم نے ان کے اقوال کو کوٹ کیا ہے، غور فرمائیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، طالب کو چاہیے کہ اپنی صفات خودی سے خود کو فنا کر دے تاکہ صفات حق میں بقا حاصل ہو سکے، اور اپنی خودی کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے تاکہ اپنی ذات میں واجب الوجود کی تجلیات کا مشاہدہ کرے۔ اگر کسی کو یہ مراقبہ حاصل ہو جائے تو اس کے سارے صفات و احوال و معاملات واجب الوجود کے صفات و معاملات میں گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ واجب الوجود کی جو بات ہے بہت اونچی ہے۔ جب ہم ذکر کر رہے تھے لطائف کا تو اس میں جو ہے واجب الوجود کا ذکر آیا تھا۔ آپ اس کلپ کو جب دوبارہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ممکن الوجود کیا ہوتا ہے اور واجب الوجود کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے سے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنی صفات خودی سے خود کو فنا کر دے تاکہ صفات حق میں بقا حاصل ہو سکے، یعنی اپنی صفات سے نکل آ اور صفات حق میں محو ہو جا۔ یہ باتیں گرچہ سننے میں بڑی آسان لگتی ہیں لیکن یہ باتیں جو ہے بہت مہنگی اور بہت بھاری ہیں۔ اسی لیے ہم نے پہلے کہا کہ ان موضوعات پر تبصرہ ہونا چاہیے، ان موضوعات پر ذکر خیر ہونا چاہیے، اور اگر خانقاہوں میں کوئی ذکر ہو تو یقیناً انہی چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے زمانے میں خانقاہوں میں ان چیزوں کا ذکر ہونا ہی بند ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا کوٹ دیکھیے جناب والا، چنانچہ آپ فرماتے ہیں اسی حوالے سے کہ چنانچہ حدیث قدسی میں آیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بندہ عبادت میں یعنی نماز، روزہ اور ذکر جلی اور ذکر خفی کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا پھرتا ہے۔ یہ بات تو ہم نے پہلے بھی بیان کی ہے۔ بس مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی ذات کا ہی طالب رہے، یعنی کہ اپنی ذات سے فارغ ہو جائے تاکہ ذات الہی تک پہنچ سکے، اپنی ذات سے فارغ ہو جائے تاکہ ذات الہی تک پہنچ سکے، یعنی اپنی ذات سے فارغ ہونا یہ بہت آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بھاری بات ہے۔ اپنے ذات سے نکل آنا بہت بڑی بات ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جناب حضرت مخدوم بابا رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ ہوئے حضرت شیخ احمد آمون رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ فارسی کا ایک شعر آپ لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، گر مراد خویس خواہی ترک وصل ما بگی، گر مرا خواہی رہا کن آرزوئے خویس را، یعنی اگر اپنی مراد چاہتے ہو تو میرے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لو، اور اگر مجھے چاہتے ہو تو اپنی خواہشات یعنی مکمل خودی کو ترک کر دینا ہوگا۔ گر مراد خویس خواہی ترک وصل ما بگیر،
گر مورا خواہی رہا کن آرزوئے خسرا، یعنی اگر اپنی مراد چاہتے ہو تو میرے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر لو، یعنی اگر مراد چاہتے ہو تو مجھ سے تیرا کوئی واسطہ نہیں، اور اگر مجھ کو چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ترک کر کے چلے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی سلسلے میں دوسری حدیث قدسی بھی ہے جس کا ترجمہ دیکھیے، یعنی کہ ہر چیز کا معاوضہ ہے اور تیری ذات کا معاوضہ میری ذات ہے۔ لِكُلَّ فِدَا جَزَائِ فِدَا ذَاتِكَ ذَاتِي، لِكُلِّ فِدَا جَزَائِ فِدَا ذَاتِكَ ذَاتِي، یعنی ہر چیز کا بدلہ ہے اور تیری ذات کا بدلہ میری ذات ہے، یعنی تو نے اپنی ذات ہم کو دے دیا تو میں نے اپنی ذات تجھ کو دے دیا۔ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا بھی ہو گیا، یعنی ہم تمہارے ہوئے تم ہمارے ہوئے، اور کیا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جس کا ذکر ابھی حضرت بزرگوار فرما رہے ہیں، اور یہ بہت اونچی بات ہے۔ فنا کے بدلے بقا، محبت کے بدلے محبت، عشق کے بدلے عشق، اور میں کے بدلے تو۔ ایک حدیث قدسی میں یوں بھی ہوا ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی کہ میں جسے دوست رکھتا ہوں اسے قتل کرتا ہوں، مار دیتا ہوں، اور جس کو میں قتل کر دیتا ہوں اس کا انعام اور معاوضہ میں خود بن جاتا ہوں۔ یعنی کہ رنج و بلا میں مبتلا ہونا جو کہ کشف معنی اور تجلیات الہی معجب ہے، چنانچہ گزشتہ زمانے میں اولیاء اور انبیاء پر یہ حالات گزرے ہیں۔ یعنی اس حدیث قدسی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ میں جسے دوست رکھتا ہوں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جسے قتل کر دیتا ہوں اس کا معاوضہ اور اس کا بدلہ کیا دیتا ہوں؟ اس کا بدلہ میں خود بن جاتا ہوں، یعنی اس کے لیے میں خود حاضر ہو جاتا ہوں۔ من حبنی قتلہ ومن قتلہ فانادیتو، من حبنی قتلہ ومن قتلہ فانادیتہ، یعنی جسے میں قتل کرتا ہوں اس کا دیت میں خود ہو جاتا ہوں، یعنی آپ کو قتل کر کر کے اس کا معاوضہ وہ خود حاضر ہو کر دے گا، اس کے بدلے میں وہ آپ کا ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اسی لیے اللہ والوں میں سے بڑے بڑے لوگوں نے شہادت کو ترجیح دی ہے، اللہ کے راہ میں خود کو قتل کرنا گوارا کر لیا، کیونکہ قتل کرنے کا جو انعام ہے وہ جنت اور نیکی اور ثواب اور مرتبہ نہیں ہے، بلکہ قتل ہونے، شہید ہونے اور اللہ کے راہ میں مارے جانے اور موت سے پہلے مرنے کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت و وصلت ہے، اس کی محبت و عشق اور اس کا حسن ہے۔ جناب یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور یہ تمام باتیں جو ابھی ہو رہی ہے اس کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جوہر راز کو سمجھیں اور جوہر راج سے آشنا ہو جائیں۔ جب جوہر راج سے آشنا ہوں گے تبھی ہم ان تمام باریکیوں کو سمجھ سکیں گے اور پیری مریدی کے راستے کو منزل و مقام تک پہنچا سکیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اولیاء کرام کے یہاں یہ بات بھی رائج ہے کہ جو میری ذات سے محبت کرتا ہے وہ میرا باطن بن جاتا ہے اور میں اس کا ظاہر بن جاتا ہوں۔ وہ میرا باطن بن جاتا ہے۔ کون باطن بن جاتا ہے؟ جو میری ذات سے محبت کرتا ہے۔ جو میری ذات سے محبت کرتا ہے وہ میرا باطن بن جاتا ہے اور میں اس کا ظاہر بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس کا باطن بن جائے گا، یعنی اس کے اندر جو ہے جوہر راز افشا ہو جائیں گے، اور جوہر راز میں وہ سر اور بھید کھل جائے گا، اور اس کے اندر اللہ جو ہے کیا ہوگا؟ حاضر و موجود ہو جائے گا، اور اس کے اندر اللہ ہی گویا کہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ اوپر سے دکھے گا کہ وہ ظاہر میں وہ بندہ نظر آ رہا ہے، وہ ظاہر میں میم ہندی، دادا افتخار شاہ، خواجہ بابا فرید یا دیگر جو اللہ والے لوگ ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر میں ان کے اللہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بات ان بیان سے واضح ہوتا ہے جس کی دلیل ہم آپ سے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ
کون فرما رہے ہیں یہ بات؟ پھر سے دیکھ لیجئے، حضرت شیخ احمد آمون رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خلیفہ مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ وہ حوالہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں اپنے تحریر اور اپنے بیانات میں کہ جو میری ذات سے محبت کرتا ہے وہ میرا باطن بنتا ہے اور میں اس کا ظاہر بن جاتا ہوں۔ یہ اولیاء اکرام کے ہاں یہ بات رائج ہے۔ صوفیہ اکرام اسے کیا کہتے ہیں؟ قرب نوافل بھی کہتے ہیں۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ قرب نوافل بھی کہتے ہیں۔ اور یہ پہلے سے یہ باتیں رائج ہیں، جو اللہ کے ولیوں کے جو آثار ہیں، جو ان کے کتب وغیرہ ہیں، اس میں یہ سارے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو سمجھنے کی جسارت نہیں کر پاتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب دھیرے دھیرے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اگلا کوٹ دیکھیے اور آخری کوٹ ہے حضرت شیخ احمد آمون رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں معذور جانو کہ ہم اہل مصیبت میں سے ہیں اور دنیا کے تمام راحتوں سے قطع تعلق کر چکے ہیں اور دنیا کی مرادیں ترک کر چکے ہیں۔ حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام کا یہ قول بہت ہی معنی خیز ہے، جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو ہم کو معذور جانو، یعنی ہم مصیبت والے لوگ ہیں اور دنیا کے تمام راحتوں کو چھوڑ چکے ہیں، دنیا کے مرادیں کو ترک کر چکے ہیں۔ یعنی اہل مصیبت والا ہونا اور اہل مصیبت ہونے پر فخر کرنا، یہ ہمارے امام عالی مقام حسین علیہ السلام کی جو ہے کہیے کہ سنت و فطرت و عادت ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اہل مصیبت بتانا فخر سے، یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ اور دنیا کی راحتوں کو ترک کرنا، قطع تعلق کرنا، اپنی مرادوں کو چھوڑنا، یہ ہمارے بزرگوں کا شیوا رہا ہے۔ اور یہ شیوا کیوں رہا ہے؟ ہمارے گفتگو سے یہ آج کے واضح ہو چکا ہوگا، کیونکہ تمام جو راز ہے، تمام جو خزانے ہیں وہ مصیبت کے اندر ہی ہیں، اور تمام جو نعمتیں ہیں وہ مرنے اور شہید ہونے میں ہی ہیں، اور اپنے آپ کو کھو دینے اور اپنے آپ کو فنا کرنے میں ہی ہے۔ چونکہ اسلام کا جو اصل فلسفی ہے وہ فنا میں ہے، قربانی میں ہے، ترک میں ہے، شہادت میں ہے اور مصیبت میں ہے۔ اسی لیے مصیبت بہت بڑی نعمت کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان مصیبتوں کا حقدار بنائے اور اللہ کے راہ میں جینے، اللہ کے راہ میں مرنے اور مکمل فنائیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ ہمارے اندر جو جوہر راز ہے وہ منکشف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جو ہے جان کے جان یعنی روح کے بھی جان کو سمجھ سکے اور اپنے اندر اس روحانیت کو بیدار کر کے روح الارواح سے متصل ہو جائیں اور اپنے منزل و مقصود کو پہنچ جائیں۔ آج کے لیے یہ موضوع بہت ہی کافی ہے۔ جوہر راز کا یہ عنوان آج ہم نے مکمل کیا۔ انشاءاللہ دوسرے دن ایک بہتر عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔